بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. سورت بنی اسرائیل و سورت اسرائیل. تو اس سورہ کو جو ہے نا بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے میں دونوں کا نام لیا. آیت نمبر 3 ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ان دونوں وعدوں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد برپا کرو گے. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریہ جو ہے نا بچوں کو، اولاد کو کہتے ہیں. ذریۃ من حملنا مع نوح، ان کی ذریت جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی میں. آپ ہر جوڑے کو ساتھ رکھ لیے تھے، کشتی میں بٹھا لیے تھے، بڑی کشتی بنائے تھے آپ. اس میں سے آپ کے جتنے امتی تھے، جتنے آپ کے ماننے والے تھے، سب کو کشتی میں رکھ لیے تھے. تو انہی کی اولاد بچی. ان کی اولاد بچنے کے بعد انہی کی اولاد سے پھر دنیا بڑھی. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. نوح جو ہے نا وہ شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح کے ان بیٹوں کے نسل سے ہے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے. اسی لیے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا. تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے. فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس کے لڑے وہ، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا. یعنی بخت نصر یا جادو کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھین چکی تھیں، اور تمہیں پھر زیادہ جتھے والا اور طاقتور بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا ذکر کر کے ان کو بول رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو. لیکن پھر بنی اسرائیل بار بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کہنے کے باوجود بھی بار بار جو ہے نا وعدوں کو جھٹلاتے تھے، اور جو ہے انبیاء کو قتل کرنا اور مارنا ان کا کام تھا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر نیکی کرو گے، اچھا کام کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اضافہ نہیں ہونے والا اس کی سلطنت کے اندر. اگر پوری اخلاق، پوری دنیا، پوری مخلوق، پورے انسانیت، بنو نوع انسان پورے مل کے اگر ایک اچھے آدمی کے، ایک اچھے جو ہے نا امیر کے اطاعت میں سب کے سب اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور سب مل کے اللہ تعالیٰ کی معاصی، مخالفت اور برائی میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری آخرت اچھا ہوگی، تم توشہ اچھا بناؤ گے ہمارے لیے، اپنے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور تم برائی کرو گے اور غلط کام کرو گے وہ بھی تمہارے کو ساتھ ہی لے جانا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها وإذا جاء
الدار الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا۔ اگر تم اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، یعنی مسجد اقصی میں گھس گئے اور بخت نصر اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دی۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے یروشلم پر قبضہ کر کے حملہ کر کے ان کے پشتوں کے پشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلاوطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت و رسوائی کا خواب خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 70 میں ان پر آئی، یعنی 70 عیسوی میں۔ اب یہ 2000 عیسوی چل رہی نا، 70 عیسوی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا